قابل صد تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اہل مدینہ کی ایک اور خباثت کو، ان کی بری خصلت کو بیان فرمایا، اور اس آیت کے لیے مفسرین کرام نے احادیث کی روح سے ایک شان نزول لکھا ہے۔ شان نزول کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ یا وہ والی بات جس واقعے یا جس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو یا کسی سورہ مبارکہ کو اتارا ہو، تو اس سورہ مبارکہ یا اس آیت کریمہ کے لیے وہ والا واقعہ شان نزول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے لیے یہ والا واقعہ شان بنا، یہ والی واقعہ وجہ بنا۔ تو اس آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی اور اس کے بعد آنے والی 2-3 آیات کریمہ کے لیے بھی ایک واقعہ سبب بنا، وہ واقعہ شان تھا، وہ واقعہ وجہ تھا، وہ واقعہ سبب تھا ان آیات کریمہ کے نزول کا۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت کے اوپر ایک مقام ہے جسے مقام فدق کہا جاتا ہے۔ اس مقام فدق کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، ان میں سے ایک ان کا بہت بڑا عالم اس وقت کا، ان کا مذہبی پیشوا عبداللہ بن سوریہ آباد تھا۔ یہ فدق مقام بڑا مشہور و معروف مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت تو نہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے والی تھے، اس کے متولی تھے۔ وہاں پہ ایک باغ تھا، بلکہ ایک پوری جاگیر تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے والی تھے، متولی تھے، اور اسی کی جو آمدن آیا کرتی اس باغ کی، اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اخراجات بھی چلاتے تھے۔ کوئی مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی بھی اسی مال و اسباب سے فرمایا کرتے تھے۔ پھر مدینہ المنورہ کے اندر جو اصحاب صفہ، صحابہ کرام کے لیے جو چبوترا قائم تھا، جس کے اندر یتیم مساکین صحابہ کرام رہائش پذیر بھی تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تعلیم بھی حاصل فرما رہے تھے، ان طلباء کرام کے اخراجات، ان کی ضروریات بھی اسی مال کی اس سے پوری کی جاتی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پردہ کر جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، تو چونکہ وہ باغ وقف تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے متولی تھے، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وقف شدہ مال ہی تصور کرتے ہوئے، چونکہ آپ بادشاہ تھے، آپ خلیفہ تھے، تو اپنے اختیارات کے اندر لے کے اس کے مال و اسباب کو غرباء مساکین کے اندر جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے اسی انداز کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد روافض نے، اہل تشیع نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بہتان لگائے، اور آپ کے بعد آنے والے خلفاء کرام سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیات کے اوپر بھی بہتان باندھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت کے حق کو مارا ہے، وہ غاصب ہیں، کہ حضور کے بعد ان کا یہ جو مال تھا، ان کے اہل بیت، ان کے گھر والوں کا اس کے اوپر حق تھا، تو انہوں نے اس حق کو غصب کر لیا تھا۔ تو اس کے جواب علماء کرام نے دیے ہیں کہ یہ مال اگر غصب ہوتا تو سیدنا ابوبکر صدیق اپنی جان کے اوپر اس کو استعمال فرماتے تو ہم کہتے کہ اس کو غصب کیا، لیکن اپنی جان کے اوپر استعمال کروانے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انہی غرباء مساکین کے اندر جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے اسی انداز کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھا، لیکن اہل بیت کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مال وقف تھا، اور وقف مال اس کے تقسیم کا طریقہ کار جو اللہ کے نبی نے بتایا تو اس انداز کے ساتھ آپ فرما رہے تھے، اس لیے اس کے اندر ان کا حصہ کوئی نہیں تھا۔ اور اگر وہ وقف نہ بھی سمجھا جاتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت بھی سمجھا جاتا، تو تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام جو رسول ہوا کرتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، نہ ہم، حضور فرماتے ہیں، نہ ہم لوگ کسی کے مال میراث کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہماری کوئی میراث ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہی ہوا کرتا ہے، اس کو صدقہ خیرات ہی کرنا چاہیے۔
لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مال وقف نہ ہوتا بلکہ یہ حضور کی ملکیت میں ہوتا تب بھی اہل بیت کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حق نہ تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے اس بات کے اوپر اجماع تھا اور وہ مال اسی انداز کے ساتھ تقسیم کیا جا رہا تھا۔ محض صحابہ کرام کے ساتھ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بہتان باندھے گئے اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بٹھانے کے لیے باغ فدق والا واقعہ بار بار اہل تشیع اہل روافض اس کو دہراتے ہیں اور ان پاک ہستیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات سراسر باطل اور غلط ہے۔ مقصود اس وقت یہ تو نہیں تھا، ضمناً یہ بات آ گئی، لیکن مقصود یہ ہے کہ جو فدق مقام ہے اس کے اندر یہود کے بڑے بڑے علماء، ان میں ایک ابن سوریہ بھی آباد تھا۔ یہ ابن سوریہ ایک آنکھ سکھانا تھا، لیکن علم کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز تصور کیا جاتا تھا اس دور کے حساب سے۔ لوگ اس کو مذہبی پیشوا اپنا تسلیم کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے آ کے پوچھتے۔ یہ بڑا شریر قسم کا انسان بھی تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت سوچا کرتا تھا۔ یہ مختلف لوگوں کو مختلف سوالات دے کے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجتا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق، کبھی حضرت عمر فاروق، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پاک ہستیوں کی طرف مختلف اعتراضات دے کے بھیجتا۔ لیکن ابن سوریہ نے اس مقام فدق کے اندر ایک مدرسے کے نام سے ایک کالج بھی قائم کیا ہوا تھا۔ اس کالج کے اندر دنیاوی تعلیم اس دور کے حساب سے دی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ وچار کیا اور یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ دنیا والوں تک اپنی نبوت کا اور اللہ کی توحید کا پیغام تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ تو جو ابن سوریہ کا جو مدرسہ ہے، جو سکول ہے، اس کے اندر بھی ان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی میری نبوت کی اور توحید باری تعالیٰ کی دعوت پہنچنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نیت کے ساتھ آپ نے سفر طے کیا اور سفر طے کرنے کے بعد اس کالج کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اتفاق سے اس کالج کے اندر اس دن ابن سوریہ خود بھی موجود تھا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید کرنا شروع کی، سوالات جوابات کرنے شروع کی، مختلف قسم کے سوالات کیے۔ اگر ان کی گہرائی ابھی بیان کی جائے تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے مختلف قسم کے سوالات کیے، اللہ کے نبی نے ان کو مطمئن کیا، ان کو جوابات دیے، ایسے جوابات دیے کہ وہ لاجواب ہو، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی سوال اور نہ بچا۔ تو پھر آخر کے اندر اس نے یہ سوال کر لیا کہ اچھا آپ کے پاس پھر فرشتہ کون سا وحی لے کے آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پاک فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، وہ میرے پاس وحی لے کے آتا ہے۔ تو ابن سوریہ نے کہا اچھا جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ہاں آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ وہی لے کے آئے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور دشمنی کی وجوہات اس نے جو بیان کی، اس نے کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کے اوپر عذاب لے کے آیا کرتا تھا، اس لیے ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور دوسرا ہمارے بڑوں کے قصے واقعات جو ان کی غلط باتیں تھیں انبیاء کرام کے اوپر، وہ والی باتیں آشکارا کرتا تھا، ہمارے بڑوں کے رازوں کو کھولتا تھا۔ آپ کی طرف بھی ہمارے بہت سارے واقعات اس نے آ کے کھولے ہوں گے، اس لیے ہمارا وہ دشمن ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اور تیسری بڑی وجہ کہ بخت نصر جو ہمارا قاتل بھی تھا، دشمن بھی تھا، انہوں نے اس کی جان بچائی تھی، اس کا حمایتی تھا، اس لیے ہم اس کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو بخت نصر کے بارے کے اندر ان لوگوں کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ اس ابن سوریہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بات اشکارا کی کہ ہمارے نبیوں نے ہمارے اوپر یہ بات کھولی تھی کہ ایک بخت نصر نام کا بادشاہ آئے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تمہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دے گا، تمہیں قتل کرے گا۔ تو پھر ہمارے نبیوں نے اس کی نشانیاں بتلائیں، پھر اس کے علاقے کے بارے میں ہمیں نشاندہی کی، ہم نے اپنے اپنے قافلے چاروں اطراف کے اندر دہرا دیے، اس کی نشانیاں پانے کے بعد ہم نے اس کو دمشق کے اندر تلاش کر لیا۔ جب وہ ہمیں مل گیا تو ہم نے اس کو قتل کرنا چاہا، جب قتل کرنے کے ارادے سے اس کو گرفتار کر لیا تو اس وقت جبرائیل امین درمیان کے اندر آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اس کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو ان یہود ہمارے بڑوں نے کہا کہ وہ ہمارا قاتل ہے اس لیے ہم قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے قتل کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے انبیاء نے ہمیں بتلایا کہ وہی کے ذریعے ان کو پتہ چل چکا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین نے اس وقت جواب دیا کہ اگر تمہارے نبیوں نے یہ بات تمہیں کہی ہے کہ یہ تمہارا قاتل ہوگا اور تمہیں قتل کرے گا، تخت کے اوپر بیٹھے گا، تو پھر تو تم اسے قتل کر ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی بات تو 100% سچی ہوا کرتی ہے۔ اگر نبیوں نے نہیں کہا تمہارا وہم ہے، گمان ہے، تو پھر گمان کے اوپر کسی
عام بندے کو، کسی بے گناہ بندے کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ اس طرح کر کے جبرائیل امین نے اس وقت بخت نصر کو بچا لیا تھا۔ بعد کے اندر وہ تخت کے اوپر بیٹھا، اس نے فلسطین، ایران وغیرہ کے اندر بہت سارے یہود کو قتل بھی کیا، ان کو قیدی بھی بنایا، غلام بھی بنایا۔ اس کے بعد 100 سال تک یہودی غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ سارے کا سارا بوجھ انہوں نے جبرائیل امین کے اوپر ڈالا اور کہا کہ اس وجہ سے ہم جبرائیل امین کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جبرائیل امین وہی لے کے نہ آئے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود خصوصیت کے ساتھ اس ابن سوریہ کی بات کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ، یہ والی اور اس کے بعد والی بھی اسی مضمون کے تحت نازل فرمائی۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من کان عدو، کہ جو شخص عدو دشمن ہے، لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، تو پھر سن لیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ فَإِنَّهُ، کہ وہ ہستی ہیں کہ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جس نے نازل کیا ہو اس قرآن کریم کو عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کی سینہ مبارک کے، دل مبارک کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی جو وہی لے کے آتے تھے آپ کی دل مبارک کے اوپر، جو قرآن کریم کا نزول وہ سبب کے طور پہ کر رہے تھے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اس کی اذن کے ساتھ وہ یہ سارے کا سارا معاملہ کر رہے تھے۔ اور قرآن بھی کون سا اتار رہے تھے؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے، جو کچھ بھی پہلے نازل ہوا تمام کی تمام آسمانی کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، ہدن، ہدایت والا ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ کس قرآن کریم کے اندر راہ ہدایت بھی موجود ہے، اس قرآن کریم کے اندر بشارتیں بھی موجود ہیں کہ جو راہ ہدایت پا لیں گے تو ان کو جنت کے اندر یہ چیزیں ملیں گی۔ تو یہ قرآن کریم تو وہ والا قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا من کان عدوا، جو شخص بھی دشمن ہوا یا جس نے دشمنی پالی، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، و ملائکتہ، اس کے ملائکہ کے ساتھ، و رسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، و جبریل و میکال، جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پالی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دشمن ہے کافرین، کفر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی بیان فرمایا اور عمومی طور پہ تمام کے تمام ملائکہ کے انکار کو بھی بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے رسولوں کو، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، دونوں کے ناموں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ناموں کو ذکر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ابن سوریہ نے ان دونوں ہستیوں کے، دونوں فرشتوں کے نام لیے تھے، کہا تھا کہ ہم جبرائیل امین جو آپ کے پاس وہی لے کے آتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں میکائیل آپ کے پاس وہی لے کے آئے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا انکار کیا تھا، میکائیل علیہ السلام کی حمایت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نام لیے اور عمومی طور پہ تمام کے تمام فرشتوں کو بھی ذکر کیا، ان دو کے نام بھی لے لیے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ یہ تینوں عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جبر اور میک اور سراف، یہ تینوں ان کی معنی ہے عبد، بندہ، بندے کے ہیں۔ اس کے بعد ایل کے لفظ آتے ہیں، ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبرانی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ تینوں معنی کے اعتبار سے عبداللہ بنتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق تھی، تمام کے تمام فرشتوں کے اندر یہ برگزیدہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی من و ہن تابعداری، فرمانبرداری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو ذمہ داریاں ان کے اوپر لائیں انہوں نے پوری کی پوری کی۔ پھر اس نے ابن سوریہ نے کہا اچھا آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلائل تو بتلائیں کہ آپ نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ والی وحی اتاری کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، کہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح نشانیاں ایسی ایسی موجود تھیں کہ جو یہود ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات، باقی انبیاء کرام کے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے نہیں تھے، ساری کی ساری سچائی، حقانیت نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے واضح دلائل کے طور پہ پیش کر دی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا، وہ علم والے تھے، یہودیت کو سمجھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق سچ فرما رہے ہیں، ان کا کام تھا کہ اس نبی کی تصدیق کر لیں، واضح دلائل ہمارے سامنے آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو انکار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا وما یکفر، اور انکار نہیں کرتا بہا، ان واضح دلائل کی، کوئی بھی، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔
جن کے دل کے اندر فسق و فجور ہے، جن کے دلوں کے اندر گناہ جمع ہوا ہے، وہ تو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور انکار نہیں کرتا۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ، جب بھی عاہدوا ان یہود نے وعدہ کیا عہدن پکا وعدہ، نبذہ فریق منہم پھر ان میں سے ایک جماعت نے اس وعدے کو پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، صرف اور صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کے آنے کی نشانیاں جانتے ہیں، جاننے کے دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ان میں سے اکثر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جب آ گئے ان کے پاس رسول یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من عند اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کر رہا تھا ان چیزوں کی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی تورات کی بھی، ان کے پاس آنے والے انبیاء کی بھی، تمام کی تمام چیزوں کی تصدیق کر رہا تھا وہ نبی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا فریقن کسی ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے اس گروہ نے کہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب ملی ہے، ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جانے والے عہد پیمان کو پھینک دیا۔ کتاب اللہ، کس چیز کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی تورات کے اندر نبی آخر زمان کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کردار تمام کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ نشانیوں کو جاننے کے بعد نبذہ انہوں نے پھینک دیا وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے ان کتابوں کے احکامات کو، ان باتوں کو یا تو تحریف کر کے یا ان کے اندر رد و بدل کر کے، ان کے الفاظ کو تبدیل کر کے، ان کے احکامات کو تبدیل کر کے انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حقیقت کے اندر سب کچھ جانتے ہیں لیکن طرز انہوں نے اس انداز کا بنایا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ پوری کی پوری 5 آیات کے اندر مضمون حقیقت کے اندر جبرائیل امین کی صداقت و امانت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا صادق ہے، ایسا امین ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی وہی لاتا، آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر بھی وہی لایا کرتا تھا، وہ تو ایک قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک قاصد کی پیغام رساں کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو نہ دیکھا جائے کہ وہ کیا ہے، حقیقت کے اندر وہ جس کی بات کر رہا ہے، جس کا پیغام لا رہا ہے، حقیقت کے اندر تو وہ ذات گرامی، اگر جو جبرائیل کا دشمن ہوگا تو پیغام بھیجنے والے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دشمن ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ عالمی سطح کا قانون ہے کہ جو سفیر ہوا کرتے ہیں، جو قاصد ہوا کرتے ہیں، ان کو امن دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، وہ تو صرف اور صرف اپنے بیجوؤں کا پیغام، اپنے ملک والوں کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پیغام کا جواب لے کے جاتے ہیں، ان کو پیغام لانے والے کو قتل نہ کرنا یہ ایک عالمی سطح کا قانون ہے، اسے یہود بھی مانتے ہیں، اسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اسے مسلمان بھی مانتے ہیں، یہ عالمی سطح کا قانون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 بندے آئے، ایک کا نام تھا ثمامہ بن اسال اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ بن نواحہ، یہ 2 شخصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یمامہ سے تشریف لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یمامہ کے اندر ہمارا نعوذ باللہ ایک نبی ہے، مسلمہ کذاب لعین و مردود، جس کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا پیغام لے کے آپ کے پاس آئے قاصد کی حیثیت سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پیغام؟ تو اس نے کہا کہ ان دونوں نے کہا کہ جو مسلمہ کذاب ہے اس کا یہ پیغام ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مختلف گاؤں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ کی نبوت کو ہم مانتے ہیں کہ آپ شہروں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ شہروں کی طرف نبی بن کے میں محمد رسول اللہ آیا ہوں، اور گاؤں کی طرف نبی بن کے مسلمہ کذاب لعین و مردود آئے، اور آپ کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آپ کی نبوت خلافت کی صورت میں مسلمہ کذاب کو مل جائے گی، پھر وہ کلی نبی بن جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے درمیان اس بات کو اشکارا کریں، لوگوں کو اس بات کی بھی دعوت دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا کیا واقعتاً مسلمہ کذاب اس طرح کا دعویٰ کرتے اور تم اس کو نبی پر حق مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے نبی نے اس قسم کا دعویٰ کیا اور ہم اس کو نبی پر حق مانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ عالمی سطح کا قانون نہ ہوتا کہ قاصد اور سفیر جو پیغام لے کے آتے ہیں ان کو قتل نہ کرنے کا قانون عالمی سطح کا نہ ہوتا تو میں محمد رسول اللہ تم دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن یہ قاصدوں کے ساتھ، سفیروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا روا نہیں، اچھی بات نہیں، لہٰذا تمہیں میں چھوڑتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ دونوں واپس چلے گئے۔ وقت گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے جب گورنر بنے
کوفہ کے گورنر تھے آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، گورنر کے پاس اختیارات ہوا کرتے ہیں اس علاقے کے، تو آپ کوفہ کے چوک چوراہے کے اندر آئے گشت کی نیت سے، تو آپ کے ایک بندے کے اوپر نظر پڑی، آپ نے اس بندے کو دیکھا، غور کے ساتھ جب دیکھا تو اس کو اپنی طرف بلایا۔ جب وہ بندہ آیا تو اس کو کہا کہ آپ مجھے دیکھے ہوئے لگتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام وہی عبداللہ بن نواح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آئے تھے مسلمہ کذاب لعین و مردود کا پیغام لے کے قاصد کی حیثیت سے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تھا اور میرا ایک ساتھی تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اب بھی اس مسلمہ کذاب لعین و مردود کو وقت کا نبی مانتے ہو، نبی برحق تسلیم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم اب بھی اس کو نبی برحق تسلیم کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تو تم قاصد کی حیثیت سے تھے، ہمارے نبی نے تمہیں قتل نہیں کیا، واپس بھیج دیا تھا، اب تمہیں مہلت ہے، یا تو تم اس کفر سے مسلمہ کذاب کے اوپر ایمان لانے سے توبہ طائب ہو جاؤ، یا پھر تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس کو وہیں پہ گرفتار کروایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں توبہ طائب ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا چوک چوراہے کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی سولی لٹکوائی اور سولی کے اوپر اس کو لٹکا دیا گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے دنیا انسانیت کو دو پیغام ملے۔ پہلا پیغام تو یہ ملا کہ جو قاصد یا سفیر ہوا کرتے ہیں ان کو امن دینا یہ عالمی قانون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے، بھلے وہ سفیر یا قاصد حق پیغام لے کے آئے یا باطل پیغام لے کے آئے، وہ پیغام لانے والا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اس کے پیغام کا جواب ہماری طرف سے لے کے واپس چلا جائے۔ لیکن اگر دوسرا پیغام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کرنے والا، یا آپ کے تاج تخت ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی بھی لعین و مردود ہو، اس کو تو قتل کرنے ہی کرنے، لیکن اس کی حمایت کرنے والا، اس کو نبی برحق تسلیم کرنے والا یا اس کو مسلمان بھی تسلیم کرنے والا، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہونے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور مرتد کے اوپر ہمارے اسلام کہتے ہیں 3 دن تک اسلام کو پیش کرو، اگر وہ مان لے تو بہت اچھی بات، نہ مانے تو پھر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج تخت ختم نبوت کے منکر ہوں ان کی حقیقی سزا تو ارتداد کی وجہ سے قتل ہی بنتی ہے، لیکن یہ قتل کرنا عام بندوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ حکومت کا اور حکومت کے کارندوں کا، قاضی کا کام ہے ان کو سزا اس طرح کی دلوانا اور دینا جو شریعت مطہرہ کے اندر کی ہو۔ لیکن عام بندہ اٹھے وہ دوسرے کو قتل کر دے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی، ہماری شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر کسی نے اپنی ایمانی حرارت کی وجہ سے یہ عمل کر لیا تو یہ بھی اس کے حق کے اندر آخرت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا کا جو قانون ہے اس اعتبار سے ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایمانی حرارت کی وجہ سے اس نے اپنی آخرت کو اچھا بنا لی ہے، ضرور بنا لی ہے۔ قانون اگر اس کام کو نہیں کر رہا تو اس نے اس قانون کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی، اپنے ایمان کو ٹھنڈا کیا، اپنے ایمان کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، تو یہ عمل اس نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور حضور کے ساتھ محبت، تعلق، لگاؤ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے گستاخوں کو راہ ہدایت کے اوپر لانے کی ہم لوگوں کو توفیق دے، اگر وہ نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تہس نہس ہونے کے انتظامات اللہ تبارک و تعالی خود مقرر فرمائے۔